أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ کما آمن الناس جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون خبردار بے شک وہ وہی ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں قالوا انا معکم وہ کہتے ہیں ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا پس نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچائے گی اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پس آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے یہ ان نفاق والے جو ہے نا منافق جو دل ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے اور آگ سے روشنی ہوتی ہے اور روشنی سے اس کا ارد گرد سارے کا سارا منور ہو جاتا ہے اور اس روشنی میں سب دکھائی دینے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی یکدم چلی جاتی ہے اسی طرح بالکل یہ جب ایمان والوں میں ہوتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب اللہ کے نور میں آ گئے ہیں لیکن کیا ہے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا ان کے دلوں کے نفاق کی وجہ سے کیونکہ وہ دل سے اللہ پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لینے کے باوجود اسلام کے نور سے اپنے باطن کو منور نہیں کر سکے اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ سیکھنے والی بات ہے یہ ایک کی پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے ہم روشنی میں آ گئے ہیں ہم نور میں آ گئے ہیں تو ہم سے کچھ ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ وہ نور ہدایت نور معرفت ہم سے چھن جائے اسلام قبول کر لینے کے بعد دین اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان والے کی زندگی غفلت میں نہیں گزرتی وہ پہاڑ گزرتی ہے مومن ہر وقت الرٹ ہوتا ہے 5 ٹائم تو اسے اپنے رب کے حضور جا کے کھڑے ہونا ہے اور جب ہمیں نماز کا شعور صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے نا کہ 5 وقت میں نے اللہ کو جا کے اپنا منہ دکھانا ہے تو پھر نفاق کا کہیں شائبہ بھی نہیں رہتا بس بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں قائم کرنے والے بن جائیں جب نماز کو قائم کرنے کا مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر واقعتاً نماز ہم قائم کر لیتے ہیں جس کے اندر نماز قائم ہو جاتی ہے پھر نفاق کا شائبہ بھی اس کے دل میں نہیں رہتا پھر وہ ہر لمحہ حضوری کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور یہی مومن کی معراج ہے
سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم بچ سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے، تمہیں روزی دی. خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مت مقرر کرو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لو. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا
فأما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے مراد اللہ تعالیٰ نے کیا لی ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم خاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ اور اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کا قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تعلمون۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں آپ جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تو آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان کنتم صادقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک
انت العلیم الحکیم۔ تو ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتلا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں کہیں چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔
تتقون، اور اس کتاب پر ایمان لو جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت مت کرنا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیزیں مشکل ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل ہے مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔